آدم کے بیٹے کے اندر یہ زیادہ سے زیادہ چاہ کی جو بیماری ہے نا، یہ اتنی خطرناک ہے، اگر سونے سے بھری ہوئی وادی، دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ سونے سے بھری ہوئی مل جائے نا، تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ چاہے گا کہ 2 وادیاں مل جائیں، دوسری وادی مل جائے تو چاہے گا تیسری وادی مل جائے۔ حضور نے فرمایا آدم کے بیٹے کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی ہے، قبر میں جائے گا تب جا کے اس کی خواہش پوری ہوگی یا ختم ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لتربن الجحیم ثم لتربنها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ التکاثر سے کر رہے ہیں۔ سورۃ التکاثر مکی سورت ہے، 1 رکوع اور 8 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں دنیا کی محبت کا ذکر کیا گیا ہے جو انسان کو اللہ کی اطاعت، فرما برداری اور آخرت سے غافل کر دیتی ہے، اور پھر اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے۔ سورۃ التکاثر چونکہ پہلی آیت میں یہ لفظ آیا ہے، اس وجہ سے سورت کا نام تکاثر رکھا گیا ہے، اور تکاثر کے معنی ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ، ریس، مقابلہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص، معیار زندگی، لائف اسٹائل کو بہتر سے بہتر بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا اور آگے بڑھنے کی خواہش اور جذبہ، اس کو کہتے ہیں التکاثر۔ سورۃ التکاثر کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ 1000 آیات کے برابر ثواب حاصل کرے؟ 1000 آیات قرآن کا چھٹا حصہ ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ 1000 آیات کے برابر ثواب حاصل کرے، وہ سورۃ التکاثر کی تلاوت کر لے۔ 8 آیتیں، مختصر سی صورت ہے اور اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن شخیر صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے وقت میں پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور میں جس وقت پہنچا اس وقت الہاکم التکاثر پڑھ رہے تھے۔ آپ نے یہ سورت پڑھی، پوری ہوئی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کا بیٹا کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال، میرا بینک بیلنس، میری کوٹھی، میرے بنگلے، میرا فلاں میرا فلاں، اور اسی کے چکر میں رہتا ہے، زیادہ ہو جائے، بڑھ جائے، خوب دنیا حاصل کر لوں، کہتا میرا مال میرا مال۔ اور پھر حضور نے فرمایا وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ۔ آدم کے بیٹے تو یہ کہہ رہا میرا مال میرا مال، تیرا مال ہے ہی کہاں؟ تیرا مال تو بس اتنا ہے جو تو نے کھا لیا، ختم کر دیا، پہن لیا، بوسیدہ اور پرانا کر دیا، یا اللہ کی راہ میں دے دیا، وہ آگے بھیج دیا، سیونگ وہ محفوظ کر دیا، بس تیرا مال اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آیا یقول العبد مالی مالی، انسان بندہ کہتا میرا مال میرا مال، وَإِنَّمَا لَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاث، جو مال جو دنیا یہ اکٹھا کر رہا ہے نا، اس کو بس اس میں سے 3 چیزیں ہی ملنے والی ہے۔ پہلا کہ ما اکل فافنا، جو کھا لیا
ختم کر دیا، او لبس فابلا جو پہن لیا پرانا کر دیا، او تصدق فامزا یا اس نے صدقہ کر دیا اللہ کی راہ میں دے دیا آگے بڑھا دیا، وما سوا ذلك فذاهب وتاركه للناس، ان تین مال کے علاوہ جس کو وہ کہہ رہا ہے نا میرا مال اس کا ہے ہی نہیں، اس دنیا سے چلا جائے گا، پیچھے لوگوں کے لیے چھوڑ کے جائے گا، پیچھے وارث اس کے اصل مالک بنیں گے، اور وہ اس مال کے ساتھ جو اس نے دن رات کی دوڑ دھوپ قد و کاوش خون پسینہ ایک کر کے جمع کیا تھا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا حشر کریں گے، کچھ پتہ نہیں۔ اولاد ایسی اولاد ہو جاتی ہے جو کئی جو ہے چند دنوں میں مال کو تباہ کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے جو اس نے پوری زندگی جمع کیا تھا۔ تو آدم کا بیٹا یہ جو کہتا ہے نا میرا مال، اور پھر اس مال کو جمع کرنے کے چکر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے نا، اس میں سے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر، تم کو غافل کر دیا، بے توجہ کر دیا اور بے پرواہ بنا دیا ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کی اطاعت سے، دین اور شریعت پر چلنے سے، آخرت سے تم کو غافل کر دیا ہے تکاثر نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے جذبے نے۔ ہر انسان چاہتا ہے میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، میرا گھر شاندار ہو جائے، میرے پاس بہترین سے بہترین گاڑی آ جائے، دوسروں سے میری زندگی کا لیول لائف سٹائل اچھے سے اچھا ہو جائے، اور پھر اس کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے، فنکشن ہوتے ہیں اس میں دکھانے کی کوشش کرتا ہے، انسان خرچ کرتا ہے، اس مال کو اڑاتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا یہ جذبہ ہے انسان کے اندر۔ اس تکاثر نے تم کو غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبرستان جا کر دیکھ لیا، یعنی مر گئے، موت آ گئی، اسی جذبے کے اندر تم نے زندگی گزاری، یہاں تک کہ قبروں سے جا ملے، قبر کی دیوار سے جا ٹکرائے۔ یہ جو ہے نا تکاثر، یہ ایک بیماری ہے، نفسیاتی بیماری کہیے، یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے انسان کے اندر، اور یہ بڑھتی چلی جاتی ہے انسان۔ آپ دیکھیے کسی بھی چیز کی کوئی خواہش، تمنا ہے، آرزو ہے، کسی چیز کی کوئی ضرورت ہے، تو انسان اگر دیکھیے پیاسا ہے تو پیاسے کی پیاس ایک گلاس پانی بجھا دیتا ہے، بھوکا ہے چند روٹیاں اس کی پیٹ کی بھوک کو بجھا دیتی ہے۔ لیکن یہ جو جذبہ ہے نا تکاثر کا، ریس مقابلہ دنیا کے سلسلے میں آگے سے آگے بڑھ جاؤں، یہ ایک ایسی بھوک اور پیاس ہے جو ختم نہیں ہوتی۔ جس کے پاس لاکھوں ہیں وہ چاہتا ہے میں ارب پتی بن جاؤں، جس کے پاس ارب پتی ہے وہ چاہتا ہے میں کھرب پتی بن جاؤں، جس کے پاس چھوٹا سا عہدہ ہے وہ چاہتا ہے میں اور آگے بڑھ جاؤں، پارشد ہوں تو ایم ایل اے بن جاؤں، ایم ایل اے ہے وہ چاہتا ہے میں وزیر بن جاؤں، وزیر بن گیا ہے وہ چاہتا ہے میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں، وزیر اعلیٰ چاہتا ہے میں اوپر وزیر اعظم بن جاؤں، اور وہ چاہتا میں صدر بن جاؤں۔ دنیا کے سلسلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا یہ جذبہ، یہ انسان کی ایسی بیماری ہے جس سے انسان چھٹکارا نہیں پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس نے تم کو اللہ سے یاد سے غافل کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ لو کان لابن آدم وادیا ملئا من ذهب احب الیہ ثانیا ولو کان له ثانیا احب الیہ ثالثا ولا يسد جوف ابن آدم الا التراب ويتوب اللہ علی من تاب۔ آدم کے بیٹے کے اندر یہ زیادہ سے زیادہ چاہ کی جو بیماری ہے نا، یہ اتنی خطرناک ہے، اگر سونے سے بھری ہوئی وادی، دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ سونے سے بھری ہوئی مل جائے نا، تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ چاہے گا کہ دو وادیاں مل جائیں، دوسری وادی مل جائے تو چاہے گا تیسری وادی مل جائے۔ حضور نے فرمایا آدم کے بیٹے کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی ہے، قبر میں جائے گا تب جا کے اس کی خواہش پوری ہوگی یا ختم ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہے۔ یہ ایک بہت خطرناک بیماری ہے۔ پھر اسی کے نتیجے ہم دیکھتے ہیں آپس میں جو تعلقات کی خرابی ہے، لڑائیاں ہیں، دنگے ہیں، حسد ہے، جلن ہے، تعلقات بگاڑنا ہے، یہ سب اسی بیماری کا نتیجہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ انہ سیصیب امتی داء الامم،
حضور نے اپنے جو اس وقت موجود تھے صحابہ کرام، ان کی تو اچھی طرح سے تربیت کی تھی، دنیا کی، جاہ کی، مال کی محبت ان کے دلوں سے نکال دی تھی، لیکن حضور نے فرمایا آگے میری امت کو پچھلی امتوں کی بیماری لگ جائے گی، پچھلی قوموں کی بیماری لگ جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ وما داء الامم، پچھلی لوگوں کی بیماری کیا ہے؟ حضور نے فرمایا العشر والبطر، تکبر، اطراحت، فخر، زیادہ مال آئے گا، انسان فخر کرے گا ایک دوسرے کے اوپر، التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، پھر کیا ہوگا؟ التنافس، ریس کریں گے، ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے دنیا کے اندر، والتباعد، جب ایک دوسرے کے مقابلے پہ آئیں گے نا تو ایک دوسرے سے دوریاں پیدا ہوگی، اور والتحاسد، پھر حسد، جلن کی بیماری ان میں پیدا ہو جائے گی، حتی یکون البغی، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، ناانصافیاں کریں گے، اور یہ اور زیادہ ہوگا تو ثم الحرج، پھر قتل و غارت گری ہو جائے گی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یا اپنے مد مقابل کو ختم کرنے کے لیے قتل بھی کر دیں گے، مار بھی دیں گے تاکہ سامنے مد مقابل نہ رہے۔ یہ تکاثر کی بیماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے تم کو غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستانوں کو، یہاں تک کہ تم نے جا کر قبرستان کی زیارت کر لی، یعنی قبر میں پہنچو گے، اس جذبے کو لے کے۔ قبر کا تذکرہ آیا ہے یہاں قرآن میں، اسی جگہ آیا ہے المقابر، جیسے پہلے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ وغیرہ وہ قیامت کا منظر پیش کیا ہے، لیکن یہاں صحابی فرماتے ہیں قبر کے عذاب کے سلسلے میں ہمیں تھوڑا تردد رہا، شک رہا، یہاں تک کہ سورۃ التکاثر اتری تو ہمیں یقین ہو گیا کہ قبر کا جو عذاب ہے وہ بالکل برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں تک کہ تم قبرستان کو جا دیکھو گے۔ قبرستان جہاں انسان آباد ہیں ان کو دیکھنا یہ بھی انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ قبرستان کی زیارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں منع کیا تھا، اور منع کیوں کیا تھا؟ منع اس وجہ سے کیا تھا، ابھی تازہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ان میں بت پرستی تھی، غیر اللہ سے مدد مانگنا تھا، اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو سے وہ مدد مانگا کرتے تھے، شرک کرتے تھے۔ اگر پہلے شروع ہی میں قبرستان جانے کی اجازت دیتے نا تو ان میں اندر شرک کا جو جذبہ تھا وہ پھر تازہ ہو جاتا، جو پرانی بیماری تھی۔ پھر جب ایمان پختہ ہو گیا، توحید میں صحابہ پختہ ہو گئے، پھر حضور نے فرمایا كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب فزور القبور، اب قبرستانوں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا تُزَهِدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ قبرستانوں کی زیارت دنیا کے شوق کو ختم کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، فَزُورُوهَا، اب قبرستانوں کی زیارت کرو، فَإِنَّهَا تُرِقُّ الْقُلُوبَ، اس لیے کہ دلوں کو نرم کرتی ہے۔ قبرستان کو دیکھ کر انسان کہ میں کہاں دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہوں، یہاں تو خالی ہاتھ آنا ہے۔ اور وَتُدْمِعُ الْعَيْنِ، یہ آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا حُجْرًا، یہ جملہ ہے، اور وہاں کوئی غلط بات مت کہو، شرک کی نہ کوئی بات بولو نہ شرک کا کوئی عمل کرو۔ اس سے علماء نے لکھا کہ اگر قبرستان جانے کی وجہ سے اگر وہاں شرکیہ اعمال ہوتے ہیں، شرکیہ افعال ہوتے ہیں تو پھر تو منع کیا جائے گا، ورنہ قبرستانوں کی زیارت مستحب ہے، کرنی چاہیے۔ انسان کے اندر دنیا کا جو جذبہ ہے اس میں کمی پیدا ہوگی، آخرت کی یاد آئے گی۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، تم سمجھ رہے ہو بس دنیا ہی دنیا حاصل کرتے رہیں گے اور یہ سب ہمارے پاس رہے گا، نہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر تمہاری یہ سوچ ہرگز صحیح نہیں ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں یقینی علم ہو جائے گا۔ لترون الجحیم، تم ضرور دہکتی ہوئی آگ کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ ایک ہے علم الیقین، علم الیقین کسے کہتے ہیں؟ انسان کسی چیز کے بارے میں سن کر اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا ہے اور اس پر یقین کر لیتا ہے، یہ ہے علم الیقین۔ اور عین الیقین، انسان اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھے، مشاہدہ کرے، خود تجربہ کرے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھے اور پھر اس چیز کے بارے میں یقین
اس کو کہتے ہیں عین الیقین. یہ بھی تمہیں معلوم ہو جائے گا. قبر کے مرحلے سے بھی تمہیں گزرنا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھی پہنچنا ہے. جب دہکتی ہوئی آگ کو دیکھو گے تب تمہیں پتا چل جائے گا کہ یہ دنیا اور دنیا کی حقیقت کیا ہے, اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہم سب پیچھے چھوڑ کے آ گئے. یہ ہم سب پیچھے چھوڑ کے آگے, جن کے لیے سب محنتیں کی تھی, مشقتیں کی تھی, دن رات ایک کیا تھا. لیکن اس وقت کا افسوس کرنا, اس وقت کی یہ تمنا کرنا, کاش ایک مرتبہ موقع دے دیا جائے, چانس دے دیا جائے, واپس دنیا میں چلے جائیں تو دنیا کے محبت میں نہیں پڑیں گے, یہاں جو کام آنے والی چیزیں ہیں ان کو کر کے آئیں گے. یہ تمنا, یہ جذبہ اس وقت کام نہیں آئے گا. اس کے لیے تو اس وقت قرآن میں بتایا جا رہا ہے, نبیوں کے ذریعے سے بتایا جا رہا, رسولوں کے ذریعے سے بتایا گیا, بتانے والے بتاتے ہیں. اگر اس کے لیے اس وقت تیاری کرو گے اور دنیا کی محبت سے چھٹکارا پالو گے تو پھر کام آئے گا. لیکن تم جو قبروں کو بھلا بیٹھے ہو, آگ کو بھلا بیٹھے ہو, جہنم کو بھلا بیٹھے ہو, یہ حقیقت نہیں ہے. سچائی تو یہ ہے کہ قبر بھی پہنچنا ہے اور جہنم کا بھی سامنا کرنا ہے. اس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, آگ کو بھی دیکھو گے اور پھر تمہیں اس وقت تم سے سوال کیا جائے گا, تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں, بارش کے قطرات کی طرح برس رہی ہیں. سورۃ العادیات میں ہم پڑھ چکے ہیں, وہاں پر ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے, بڑا ہی ناشکرا ہے. نعمتیں بے شمار ہوتی ہیں, شکر گزار نہیں بنتا ہے, اور ذرا سی بھی کوئی آزمائش اللہ کی طرف سے آ گئی, کسی نعمت سے محروم کر دیا گیا تو ناقدری کے اور ناشکری کے الفاظ بولتا ہے. وہاں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. یہاں اللہ نے فرمایا جو ہم نے اس دنیا میں تمہیں نعمتیں دی ہے ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. کون سی نعمتیں ہیں؟ حدیث شریف میں پھر اس کی تفصیل آئی. حضور نے فرمایا 4 نعمتوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. آدم کے بیٹے کا قدم میدان محشر سے اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک کہ 4 چیزوں کے بارے میں اسے سوال نہ کر لیا جائے. ان عمرہ فیما افناہ, اپنی زندگی کس میں فنا کی, پوچھا جائے گا. وان شبابی فیما ابلاہ, جوانی کے بارے میں اس کو کہاں گھلایا. حالانکہ جوانی یہ زندگی کا مرحلہ ہے, یہ زندگی کا ایک حصہ ہے, عمر کا حصہ ہے, لیکن جوانی میں طاقت ہوتی ہے, آدمی کے اندر حوصلہ ہوتا ہے اور صحت و تندرستی کا عالم ہوتا ہے, اس میں نیکیاں زیادہ کر سکتا ہے, عبادت زیادہ کر سکتا ہے. اس کے بارے میں خصوصی طور پر کہا, جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کو کہاں گلایا. وعن مالہ, مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. 2 سوال ہوں گے مال کے بارے میں. من این اکتسبہ وفیما انفقہ, کہاں سے خرچ کیا اور کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. دونوں جائز جگہ ہونی چاہیے کمانے کی, اور خرچ کرنے کی جگہ بھی صحیح ہونا چاہیے. یہ دونوں مال میں ضروری ہیں. اگر یہ دونوں صحیح ہے نا تو پھر یہاں جو مذمت بیان کی جا رہی ہے نا, تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو مال کمانے میں, دنیا کمانے میں, تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. ایک حدیث میں آیا تکاثر کسے کہتے ہیں, تکاثر ایک دوسرے سے مال کمانے میں آگے بڑھنا, جس کی برائی بیان کی جا رہی ہے. تو وہ یہ کہ جائز ناجائز کا کوئی پرواہ نہیں. اگر دنیا کما رہے ہیں, خوب کما رہے ہیں, ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر محنت کر رہے ہیں, لیکن صحیح طریقے سے کما رہے تو کوئی حرج نہیں. تکاثر کہتے ہیں جمعها من غیر حقها, مال کو ناحق جگہ سے, ناجائز جگہ سے جمع کرنا, اکٹھا کرنا, حاصل کرنا. ومنعها من حقها, جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں خرچ کر رہے ہیں. وجمعها فی اوعیہ, اور سینت کر جمع کر کے رکھنا, نہ زکوٰۃ نکالنا ہے, نہ صدقہ نکالنا, نہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہے تو وہ تکاثر میں ہی آ جاتا ہے, پھر اس کی مذمت برائی. تو یہ 4 سوال. چوتھا سوال ہے علم کے بارے میں, جو علم سیکھا تھا اس پر کتنا عمل کیا. یہ بھی 4 بڑی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس آیت کو پڑھا اور صحابہ سے کہا اللہ کی نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. اور جو اس وقت موجود تھے نا صحابہ, وہ مہاجر صحابہ تھے. مہاجر صحابہ آپ کو پتا ہے سب کچھ لٹا کر آئے تھے مدینے میں, مکے سے آئے تھے نا, ان پاس کچھ بھی نہیں تھا, غریب, نادار, محتاج, تنگ دست بیچارے, دنیا کے پاس ان کے پاس کچھ نہیں تھا. لیکن اللہ نے
کہا نا تمہیں نعمتوں کے بارے میں اس دن پوچھا جائے گا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ای نعیم نسأل عنہ، کون سی نعمت کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا؟ وقد اخرجنا من دیارنا واموالنا، ہمارے گھروں اور ہمارے مالوں سے ہمیں بے یار و مددگار کر کے بالکل خالی کر کے نکال دیا گیا، کون سی نعمت اللہ تعالی ہم سے اس کے بارے میں سوال کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ظلال المساکین والاشجار والاخبیاء، میرے صحابہ تم سمجھ رہے ہو بہت زیادہ مال یہ بڑی نعمت ہے، بڑا بنگلہ یہ بڑی نعمت ہے؟ نہیں، جو تمہارے چھوٹے موٹے گھر ہیں سر چھپانے کے لیے، اور درختوں کا جو سایہ ہے، اسی طرح خیموں کا جو سایہ ہے نا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اور الاخبیہ التی تقیکم من الحر والبرد، یہ چھوٹے سے مکان، یہ خیمے، یہ درختوں کا سایہ، یہ تمہیں سردی سے گرمی سے بچاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ والماء البارد فی الیوم الحار، سخت گرمی کے موسم میں ایک گلاس ٹھنڈا پانی بھی مل جاتا ہے نا، یہ بھی تمہیں میسر ہے، اللہ اس کے بارے میں بھی تمہیں سوال کرے گا، یہ بھی نعمتیں، ان کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ہم ان نعمتوں کو نعمتیں سمجھتے ہی نہیں، یہ تو مہاجر صحابہ تھے، آج ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ چلو وہ تو لٹے لٹائے تھے نا، ہمارے پاس کتنی ساری اللہ کی نعمتیں، بے شمار نعمتیں، بڑی سے بڑی نعمتیں ہیں، لیکن ان کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ شاید پچھلے کچھ جمعوں میں آئی تھی وہ حدیث، حضور نے فرمایا نا 3 نعمتیں جس کو ملی ہوئی ہے نا، ساری دنیا اس کو ملی ہوئی ہے۔ من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو آدمی اپنے گھر میں امن سے ہے، سکون سے ہے، گھر والوں کے ساتھ راحت آرام سے ہے، معافن فی جسدہ، اور صبح کر رہا اس حال میں کہ جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، عندہ قوت یومہ، اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، تو ایسا ہے ساری دنیا اس کے قدموں میں اکٹھا کر دی گئی ہے۔ ایک دن کا کھانا تو کیا، ہمارے تو زندگی بھر کا کھانا اور سب کچھ موجود ہے، اتنے پیسے اللہ نے دے رکھے ہیں، پھر بھی ہم لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ تو یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھا جائے گا۔ ایک واقعہ اسی آیت کے ذیل میں ایک صحابی کا مشہور ہے، وہ واقعہ بیان کر اس سورت کی تفسیر ہم مکمل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے حجرے سے باہر نکلے اور جا رہے تھے کہ دیکھا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اخرجکما من بیوتکما، اس وقت تمہیں تمہارے گھر سے کس چیز نے نکالا ہے، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بھوک بہت سخت لگی ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چلو ہمارے ساتھ چلو۔ حضور علیہ السلام ان کو لے کے گئے، ایک صحابی تھے مالک بن تیحان انصاری، ان کے گھر پہنچے۔ ان کے گھر جب پہنچے تو وہ نہیں تھے، وہ کہیں میٹھا پانی لانے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے مشکیزہ لے کے۔ گھر والی نے دیکھا، ان کو بٹھایا، پوچھا تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ کہا گھر والے پانی لینے کے لیے گئے۔ اتنے میں وہ آ گئے، آتے ہی حضور کو اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو دیکھا نا، خوش ہو گئے، اوہو اس آدمی سے بڑھ کر کون خوش قسمت ہے جس کے یہاں نبی مہمان بن کے آئے۔ بہت خوش ہوئے، خوشی کا اظہار کیا اور جلدی سے مشکیزہ رکھا، گئے پاس میں باغ تھا، کھجور کا خوشہ توڑ کے لائے اور کہا یا رسول اللہ اس میں کچھ کھجوریں پکی ہوئی ہے، کچھ پکی ہوئی نہیں ہے، کھانے کے قابل نہیں ہے، آپ لوگ خود اس میں چھانٹ کر کے کھا لو۔ اور پھر چھری اٹھائی، اللہ کے نبی نے دیکھ لیا چھری اٹھائی ہے، اس کا مطلب کچھ ذبح کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو دودھ دینے والا جانور ہو نا اس کو مت ذبح کر دینا کہ حضور آئے ہیں کچھ بھی ذبح کر دیں، نہیں، جو تمہارے کام کی چیز ہے، کام کی بکری ہے، اس کو ذبح مت کرنا۔ تو کہا کہ رسول اللہ ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری ذبح کر کے لائے۔ آپ اور آپ کے دونوں ساتھی یہ کھجوریں کھا رہے تھے، ان میں کچھ پکی ہوئی تھی، کچھ اد پکی تھی، کچھ کھانے کے قابل نہیں تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھو ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ کھجوریں چند ملی ہوئی، اد پکی اد کچی، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صاحب دونوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، حالانکہ ہم کتنے حاجت مند تھے، کتنے ضرورت مند تھے۔ یہ کہا ہاں تمہیں بھوک نے تمہارے گھروں سے نکالا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ اب تمہارے گھروں کو واپس اس طرح کر رہے ہیں کہ کھجور کی وجہ سے تمہارے پیٹ میں کچھ جا چکا ہے، تمہاری ضرورت پوری ہو چکی ہے۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ان نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو چند کھجوریں مل جائیں اور ٹھنڈا پانی مل جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو نعمتیں ملی ہوئی ہے ان تمام نعمتوں کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان
نعمتوں کو اللہ کی یاد میں، اطاعت میں، فرما برداری میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔